औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आज का वीलॉग बहुत दिलचस्प और यूनिक है और आज का वाक़या भी बहुत दिलचस्प और यूनिक है। सोशल मीडिया पर तो बहुत तनकीदें होती हैं कि बेपर्की उड़ाते हैं और ट्विस्टिंग करते हैं और सोचते समझते नहीं हैं, ऊल फूल बक देते हैं। लेकिन आज जो प्रैंक हुआ है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ, जो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्राइवेट चैनल्स, उन्होंने एलए यूथ जिसको कहते हैं यूथ विंग, ख़ास तौर पर पीटीआई का और पीटीआई के तमाम लोगों के साथ बहुत ही ज़बरदस्त प्रैंक किया है। एक लम्हे तो वो एक चैनल की ख़बर सुन के छलांगे मारते रहे खुशी से कि सदर ने तारीख़ दे दी और अब पता नहीं क्या हो जाएगा। फिर दूसरा चैनल आया तो उसने उस तारीख़ को तजवीज़ में तब्दील कर दिया। तारीख़ और तजवीज़ के चक्कर में फिर सारे चैनल पड़े रहे हैं और तबसरे और तज्जिए करते रहे। नाज़रीन, किसी ने भी चैनल लेटर मुकम्मल तफसील से नहीं पढ़ा। उसकी वजह चैनल्स की आपस की रेस होती है और ये रेस इस कदर खौफनाक है और जिसमें रिपोर्टर्स का मैं समझता हूँ ज़्यादा कसूर नहीं है, क्योंकि उन पर न्यूज़ रूम का प्रेशर इस कदर सख्त आ जाता है कि फ़लाँ चैनल ने ब्रेक कर दी और आप उसके 2 मिनट के बाद आ रहे हैं। अब फ़लाँ चैनल ने क्यों ब्रेक कर दी? होता क्या है कि जो इस किस्म का ख़बर होती है, जो प्रेसिडेंट हाउस से आनी है, लॉ मिनिस्ट्री से आनी है, कहीं और किसी अदारे से आनी है, वो उनके पास उनकी बीट रिपोर्टर्स का एक व्हाट्सएप ग्रुप है और वो इस मसलन ये लेटर ही है, उस लेटर को उस ग्रुप में उन्होंने साइमल्टेनियसली सेंड कर दिया। अब ज़ाहिर है सारे किसी के हाथ में फ़ोन है, किसी का टेबल पे रखा हुआ है, किसी का कुछ है, किसी ने पहले से ही खोला हुआ है। जिसने पहले खोल लिया अब उसके पास मार्जिन नहीं है कि वो 2 मिनट इंतज़ार करे, उससे पहले कोई और कुछ चला देगा। लिहाजा वो उसने टाइटल पढ़ा, पहला पैराग्राफ पढ़ा और ठक करके उसने चला दिया कि तारीख़ दे दी है सदर मुमलिकत ने। फिर दूसरे ने को जो 2 मिनट मिले उसने 1 मिनट फालतू लगाया पढ़ने में, दूसरा पैरा भी पढ़ लिया, उसने तारीख़ को तजवीज़ में बदल दिया। लेकिन इससे ज़्यादा मार्जिन किसी के पास नहीं था, क्योंकि एक बड़े और एक बहुत बड़े चैनल पर विपट शुरू हो गए तो बस फिर आनंद फानंद, फिर तो जो भेड़ चाल शुरू होती है ना कि यार ये ब्रेक कर दिया उसने, ठीक ही होगी वो, यानी इवन एक मारूफ एंकर तक, मैं नाम नहीं लेता, वो भी उसको तारीख़ कहकर ही तबसरे कर रहे हैं, बड़े बड़े एंकर भी और बड़े बड़े तज्जियाकार भी। तो लेकिन जब तसल्ली से ख़त पढ़ा या जिनको जल्दी नहीं थी खबर देने की, उन्होंने पूरा लेटर पढ़ा तो वो लेटर ये कह रहा है कि वो ना तो तारीख़ है और ना तजवीज़ है, वो बल्कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इलेक्शन अपनी मर्ज़ी की मुद्दत तक डिले करने का कानूनी रास्ता बता रहा है। ठीक है ना। पहले तो इलेक्शन कमीशन ये कहता रहा कि इलेक्शन एक्ट के तहत ये हमारा अख्तियार है। फिर आज सुबह वजारत कानून में एक इजलास हुआ, वफाकी वज़ीर कानून अहमद इरफान सलीम की ज़ेर सदारत, जिसमें चारों सूबाई वज़राए कानून ने भी शिरकत की और उन्होंने इस बात पर इत्तफ़ाक़ किया कि अगरचे आइन में एक दर्ज है कि 90 दिन में इलेक्शन हो, लेकिन आइन की किसी शिक को आइसोलेशन में या अलहदगी में नहीं पढ़ा जाता, बल्कि पूरे आइन को साथ मिलाकर पढ़ा जाता है मजमूई तौर पर। जो शिकें मुतल्लिक़ा हैं, आइन ही की लाजमी शिक कंसेंसस भी, माज़ूर चाहता हूँ, सेंसस भी है और फिर उसके बाद डिलिमिटेशन भी है। तो ये दोनों काम हुए बगैर इलेक्शन कराना भी जो अवाम के उस हल्के के इलाके के अवाम के साथ जाती है, जो सेंसस, नए सेंसस और डिलिमिटेशन के नतीजे में ना होने के नतीजे में रिप्रेजेंटेशन से महरूम रह जाएंगे, यानी अवामी नुमाइंदगी से पार्लियामेंट में अपने नुमाइंदे भेजने से महरूम रह जाएंगे और इस तरह उनकी हक़ तलफ़ी होगी। ज़ाहिर उनके इलाके के तरक्याती काम नहीं होंगे, उन्हें फ़ंड नहीं मिलेंगे, उनको इलाके में अगर अस्पताल की ज़रूरत है वो नहीं, ये मतलब वगैरह वगैरह, तफसील लंबी है, इसकी अलग टॉपिक हो जाएगा। तो तमाम चारों सूबाई वज़राए कानून, वफाकी वज़ीर समेत इस बात पर मुत्तफ़िक़ थे कि इलेक्शन हल्का बंदियों के बाद और सियासी जमातों की मशावरत के बाद और सूबाई हुकूमतों की मशावरत के बाद होने चाहिए। इलेक्शन एक ही रोज़ में होने चाहिए ताकि जो मुख्तलिफ़ तारीख़ पर इलेक्शंस करवाने के अखराजात हैं वो बचें, और इलेक्शन के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी भी ज़रूरी है ताकि शफाफ इलेक्शन का इनकाद हो सके। जब ये तमाम चीज़ें मुकम्मल हो जाएँ अवामिल, तो फिर
الیکشن کمیشن آف پاکستان کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ الیکشن کی تاریخ دے، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اس اختیار کا احترام ہر ادارے کو کرنا چاہیے۔ اب یہاں ہر ادارے سے مراد مطلب بٹوین دا لائن صدر مملکت ہی ہے، کیونکہ ایک وہی ادارہ ایسا ہے جو بیچ میں پوکنگ کر رہا تھا کہ الیکشن کراؤ، الیکشن کی تجویز دو، حالانکہ مشاورت کرو، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو ناظرین، یہ صبح تو بریک کی میں نے ARY پہ اس اجلاس کی خبر، اور اس کے بعد سب نے بھی دی، اور شام کو یہ لیٹر ہوا، آیا، اور اس لیٹر کی 1 لائنر صدر مملکت نے انتخابات کی 90 روز میں انتخابات کرانے کی تاریخ دے دی ہے۔ دنیا نیوز پہ بریک ہوئی، ایکسپریس نیوز پہ بریک ہوئی، اور ایکسپریس پہ جب یہ خبر چلی تو وہ کیوں چلی وہ میں بتاتا ہوں۔ میں آپ کو اس کو شیئر بھی کروں گا، آپ بھی دیکھیے گا۔ اس لیٹر کے 8 پیراگراف ہیں، اور اس کے اوپر ٹائٹل لکھا ہوا ہے اپوائنٹمنٹ آف ڈے فار ہولڈنگ آف جنرل الیکشنز ٹو دی نیشنل اسمبلی۔ ٹائٹل ہی ہے کہ قومی اسمبلی کے عام انتخابات کے لیے تاریخ کا تقرر۔ یہ ٹائٹل پڑھنے کے بعد یقیناً رپورٹر صاحب بہت ایکسائٹیڈ ہو گئے ہوں گے کہ یہ تو تاریخ اپوائنٹ کر رہے تھے صدر صاحب۔ اور ڈیئر چیف الیکشن کمیشنر، السلام علیکم، دی نیشنل اسمبلی واز ڈیزالوڈ بائی دی پریزیڈنٹ آن دی ایڈوائس آف پرائم منسٹر آن 9 اگست 2023۔ اور انڈر آرٹیکل اگلا پیراگراف ہے 48(5) یعنی 48 کی شق 5، آرٹیکل 48 کی شق 5 کے تحت جب صدر اسمبلی توڑیں وزیر اعظم کی ایڈوائس پر، تو یہ ان کا اختیار ہے کہ وہ الیکشن کی تاریخ مقرر کریں، اس طرح کے 89 ڈے پر وہ الیکشن ہو جائے۔ اور اس طرح 89 ڈے جو ہے وہ بنتا ہے 6 نومبر، منڈے، جس پر الیکشن ہونا چاہیے۔ یہاں تک پڑھ کے رپورٹر نے خبر، صدر نے تاریخ دے دی، پھوڑ دی۔ اچھا، کسی اور رپورٹر نے تھوڑا سا آگے بھی پڑھ لیا۔ In an endeavor to fulfill the constitutional obligation, the Chief Election Commissioner was invited۔ اب یہ خط آگے جاری ہے، اوپر والا تزیہ صدر نے بنا دیا، اس کے بعد ان کا کہ کمیشن آف پاکستان کو خط لکھا تھا کہ وہ آ کے مشاورت کریں، لیکن ان کا اپنا ایک کنٹریری اسٹینس تھا، اور وہ یہ تھا، موقف تھا الیکشن کمیشن آف پاکستان، چیف الیکشن کمیشن آف پاکستان کا اپنا ایک اختلافی موقف تھا، اور وہ یہ تھا کہ نئی ترمیم کے بعد جو الیکشن ایکٹ میں ہوئی ہے، الیکشن کی تاریخ دینا الیکشن کمیشن آف پاکستان کا اختیار ہے، اس لیے انہیں مشاورت کی ضرورت اس لیے بھی نہیں ہے کہ مشاورت اب کسی قانون میں لازمی قرار نہیں دی گئی، لہذا وہ اپنے حالات و واقعات کے مطابق تاریخ کا اعلان کریں گے۔ صدر مملکت نے اس سے اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ ویئر دی منسٹری آف لا، جسٹس اینڈ از آف دی سملر ویو۔ میں نے ابھی بتایا کہ آج صبح ہی میں نے لا منسٹری کے اجلاس کی خبر بھی کی تھی، وہی صدر مملکت بھی لکھ رہے ہیں کہ وزارت قانون اور چاروں صوبائی حکومتیں بھی کا بھی یہی موقف ہے اور اتفاق رائے ہے کہ الیکشن کی تاریخ دینا چیف الیکشن کمشنر کا اختیار ہے، اور یہ کہ مردم شماری جاری ہے، اور مردم شماری کے بعد حلقہ بندی نئی حلقہ بندیوں کا بھی معاملہ ہے جو ہونا ضروری ہے۔ اور چاروں صوبائی حکومتوں کا اس بات پر بھی اتفاق ہے کہ آئین کی کسی شق کو علیحدگی میں نہیں پڑھا جا سکتا، بلکہ تمام متعلقہ شق کو ملا کر اور جو اس کا مجموعی امپیکٹ بنتا ہے اس کے مطابق اس پر عمل درآمد ہوتا ہے۔ تو حلقہ بندیوں کا بھی معاملہ ہے، اور پہلے سے کچھ مقدمات بھی تاریخوں کے حوالے سے عدالتوں میں زیر التوا ہیں۔ تو میں یہ تجویز دیتا ہوں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان تمام سیاسی جماعتوں اور صوبائی حکومتوں کی مشاورت سے اعلیٰ عدلیہ سے اس ضمن میں رجوع کرے، اور اس کے بعد جو بھی نتیجہ نکلتا ہے اس کے نتیجے کے تحت الیکشن کی تاریخ کا اعلان کرے۔ لو جی ناظرین، صدر مملکت نے جو پہلے جو تجویزیں دیتے رہے یا خط لکھتے رہے یا طلب کرتے رہے، اس سب کو اٹھا کے اب اس معاملے کو ایک سائڈ پہ رکھ دیا۔ انہوں نے بیان کیا کہ یہ ہوا تھا، اسمبلی ٹوٹی تھی، وزیر اعظم نے ایڈوائز دی تھی، میں نے اس پہ عمل درآمد کیا۔ اب آئین میں کی ایک شق کے مطابق تو یہ بنتا ہے کہ میں تاریخ دوں، لیکن امینڈمنٹ کے مطابق پھر میں نے اس شق کے تحت کہ تاریخ دوں، الیکشن
چیف الیکشن کمشنر صاحب کو بلوایا تو انہوں نے یہ کہا کہ ان کا اختیار ہے اور ٹھیک ہے، یہ وہ سارا واقعات نریٹ کر رہے ہیں۔ اور جس کے بعد وزارت قانون کا جو اجلاس ہے اس کا بھی یہی موقف ہے کہ یہ الیکشن کمیشن کا اختیار ہے اور ایک دن الیکشن ہونا چاہیے اور سینسس کے بعد ہونا چاہیے۔ اسی طرح صدر مملکت نے اپنے خط میں مزید لکھا کہ چونکہ حلقہ بندیوں کا بھی معاملہ ہے اور اس حوالے سے مختلف کیسز بھی عدالتوں میں زیر التوا ہیں، تو چیف الیکشن کمیشنر عدلیہ سے رجوع کر کے کوئی تاریخ مقرر کریں۔ یعنی اب وہ چیف الیکشن کمشنر بالکل بری الذمہ ہو گیا اس 90 دن کے پریشر سے جو پی ٹی آئی نے رکھا ہوا تھا اور جو صدر مملکت کی طرف سے بھی سمجھا جا رہا تھا کہ ہے، وہ بھی انہوں نے بھی اس کو اس پریشر سے آزاد کر دیا اور کہا ہے کہ ان معاملات کا تمام معاملات کا جائزہ لیں، مشاورت کریں، ہو سکتا ہے مشاورت کے نتیجے میں کورٹس میں جانا ہی نہ پڑے، یہ میری رائے، لیکن صدر مملکت نے کہا ہے کہ مشاورت کریں اور عدلیہ سے رجوع کریں۔ پھر عدلیہ جو کہتی ہے اس کے ناظرین، بندیال صاحب جو بضد تھے کہ 90 دن میں ہی الیکشن ہونے چاہیے، وہ تو آج پہلا عوامی خزانے سے، قومی خزانے سے ڈنر فرما رہے ہیں رجسٹرار کی دعوت پہ، اور کل وہ سپریم کورٹ بار کی دعوت پر بھی ڈنر فرمائیں گے، قومی خزانے سے ہی ہوگا خرچہ، وہ بھی کہنے کی بات ہوتی ہے سپریم کورٹ بار اور رجسٹرار، اور بہت ہیوی خرچہ ہوتا ہے، وہ اس قدر لیوشنگ ڈنر ہوتا ہے کہ اس میں کم از کم 1000 کے قریب لوگ شامل ہوتے ہیں، اور وہ جس سٹینڈرڈ کا وہ اور کھانا اور جتنی ڈشز ہوتی ہیں وہ کم از کم بھی 1 کروڑ میں بنتا ہوگا، تو وہ 2 دن تو یہ کھانے کھائیں گے مزے مزے کے اور اس کے بعد اپنے گھر جا رہے ہیں۔ اس کے بعد جو بینچ بنے گا وہ میرا خیال ہے یقیناً اس بینچ میں جسٹس اعجاز الحسن اور منیب اختر صاحب تو نہیں ہوں گے، جو بھی ہوں گے وہ پھر کوئی ایسا فیصلہ نہیں کریں گے کہ 14 مئی گزرنے کے بعد بھی وہ ریویو مسترد کر کے یہ کہہ رہے ہوں کہ نہیں 14 مئی حتمی تاریخ ہے، یعنی 14 مئی گزر چکی اور پھر بھی کورٹ یہ کہہ رہی ہو کہ نہیں 14 مئی حتمی تاریخ ہے، الیکشن 14 مئی کو ہی ہوگا، تو یہ ایک مضحکہ خیز بات ہے نا۔ تو اس قسم کا فیصلے تو مستقبل میں تو آنے سے رہے۔ دیکھتے ہیں کہ پھر جب صدر مملکت کی رائے کے تحت کیا چیف الیکشن کمشنر صاحب کورٹ میں جاتے بھی ہیں یا نہیں، اور اگر جاتے ہیں تو کیا فیصلہ آئے گا اور کیا تاریخ مقرر کرنے کے لیے فارمولہ اور لائحہ عمل دیا جائے گا۔ جو بھی صورتحال ہوگی ناظرین اس سے بھی ہم آپ کو آگاہ کریں گے، لیکن فی الحال تمام پی ٹی آئی سپورٹرز اور خصوصاً اہل یوتھ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ وہ اگر انہوں کو مٹھائیاں کھائی ہیں تو وہ چلیں ہضم کر لیں، ساتھ تھوڑا تھوڑا نمک چاٹ لیں تاکہ اس کا اصل ظاہر ہو جائے، اور اگر وہ خوشیوں سے اچھل رہے ہیں تو وہ خوشیاں اپنی ماند کر دیں۔ الیکشن 6 تاریخ کو نہیں ہو رہے، 6 اگست کو، 6 نومبر کو، اور الیکشن کب ہوں گے یہ چیف الیکشن کمشنر جانتے ہیں یا ان کے نگران جانتے ہیں یا نگرانوں کے نگران جانتے ہیں، اور یہ سب بھی نہیں جانتے تو بس پھر اللہ ہی جانتا ہے۔ جو بھی صورتحال ہوگی اس سے آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ اجازت دیجیے راشد حبیب کو، دیکھتے رہیے روشن پاکستان نیوز چینل، لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔